السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل دا کرس چیپٹرز۔ آج ہم جس چیپٹر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق آسٹریلیا کے گھنے جنگلات سے ہے، جہاں 5 دوست اس ارادے سے جاتے ہیں کہ وہ اس کو صحیح طرح سے جان سکیں اور وہاں کی جو کہانیاں مشہور ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سفر شاید ان کی زندگی کا آخری سفر ہو۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ کہانی ایک مت کی حد تک ہی تھی، مگر چند لوگوں کا ماننا ہے کہ ان جنگلات میں واقعی بدروحیں بسیرا کرتی ہیں، جو کہ آئے دن لوگوں کا شکار کرتی ہیں، ان کے آنے کا انتظار کرتی ہیں اور اپنے خونی پنجے ان کی روحوں میں گاڑ دیتی ہیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے سخت جان کردار بہادر انسان جیمز، پھر سارا جو کہ بہت پرجوش اور بہادر لڑکی ہے، مائیکل جو کہ ایک کتابی عالم ہے، ایملی جو کہ محتاط اور بہت حساس روح ہے، اور ڈینیل جو کہ گروپ کا جوکر ہے۔ یہ سب مل کے ایک شام اس جنگل کی جانب اپنی جیپ میں سفر کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہنستے کھیلتے راستے میں رکتے رکاتے، مشروبات پیتے، ایک دوسرے سے گپے لڑاتے۔ جنگل پہنچتے ہیں تو اس وقت تک سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے اور رات کا اندھیرا ان کو اپنے گرفت میں لینے کے لیے منتظر ہوتا ہے۔ یہ ایک گھنے قدیم جنگل کے دل میں پہنچتے ہیں، جہاں چاندنی درختوں کی گھنی چھتری کو چھید کر جنگل کی زمین تک پہنچنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے منتخب کردہ مقام پر پہنچتے ہیں، فضا میں جوش و خروش کے واضح احساس ابھرتے ہیں۔ چاندنی کی ہلکی سی چمک کے نیچے گھنے جنگل میں وہ بہت بے خوفی سے خاموش کھڑے تھے۔ ان کے گاڑی کی انجن کی آواز ختم ہو گئی اور جیمز بولا۔ اس کی آواز جوش سے بھری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے گینگ، چلو یہ پکنک شروع کرتے ہیں۔ ایملی، مجھے وہ کولر ذرا دو پلیز۔ ایملی نے جیمز کو کولر دے دیا۔ رات کی گرمی کے باوجود تھوڑا کانپ رہی تھی۔ وہ اس احساس کو اپنے دماغ سے نہیں ہٹا پا رہی تھی کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے، میں اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتی، مگر یہ احساس مجھے جھنجھری دے رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ واقعی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ ڈینیل ہنستے ہوئے، ارے ایملی، ابھی ایسی بزدل مت بنو، ہم یہاں پکنک منانے آئے ہیں، کوئی ایڈونچر یا بھوت بنگلے میں نہیں آئے ہیں، تو انجوائے کرو، دیٹس اٹ۔ اور پھر وہ ایملی کو دیکھ کے معنی خیز انداز میں بولتا ہے، ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ جگہ بہت بھوتیا ہے۔ اور یہ بول کے وہ زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ ڈینیل کی دیکھا دیکھی سارا بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت کی چمک ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک برے جن کے بارے میں ایک پرانا افسانہ ہے جو ان جنگلوں میں گھومتا ہے۔ شاید ہم اس سے بھی مل جائیں اور ہماری پکنک کا احساس دوبارہ ہو جائے۔ وہ سب ہنسے، لیکن ایملی کی بے چینی سائے کی طرح ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنا سامان اتارتے رہے، خیمے اور الاؤ گاڑتے رہے اور کھانے پینے کی چیزوں کو پھیلاتے رہے۔ جیسے ہی آگ کو بھڑکایا، گروپ اس کے ارد گرد بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے ٹمٹماتے شعلے سے روشن ہو گئے۔ باتیں کرتے ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ کتنا ٹائم گزر گیا، اور وہ کہانیاں، لطیفے اور بھوت کی کہانیاں سناتے رہے۔ رفتہ رفتہ اس منحوس ماحول کو بھول گئے جو پہلے ان پر چھایا ہوا تھا۔ چاند آسمان میں اوپر ہو گیا، درختوں میں خوفناک سائے ڈال رہا تھا۔ ابھی وہ سب آرام کرنے لگے تھے کہ ایک مدھم سرگوشی کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ ڈینیل نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیا کسی اور نے سنا ہے؟
شاید صرف ہوا ہو۔ مائیکل نے جواب دیا، مگر اس کی آواز بھی قدرے کانپ رہی تھی۔ مگر لمحہ بلہمہ یہ سرگوشیاں تیز ہوتی گئیں، ایک دھیمی خطرناک گرج میں بدل گئیں۔ سارا گروپ اکٹھا ہو گیا۔ خوف نے ان کے دلوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ لگتا تھا کہ درخت ان کے آس پاس بلند ہو رہے ہیں اور ان کو پکڑ لیں گے۔ سارا نے ہمت کرنے کی کوشش کری اور بولا، ٹھیک ہے لوگوں، ہم گھبرائیں گے نہیں، یہ صرف جنگل ہے جو ہم پر اپنی چالیں چل رہا ہے۔ اچانک ایک شاخ زور سے ٹوٹی اور سائے سے ایک سیاہ شکل نکلی۔ یہ لمبا اور جھنجھلایا ہوا تھا، اس کی آنکھیں خوفناک سرخ روشنی سے چمک رہی تھیں۔ شکل کے قریب آتے ہی ان کے ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ آ گیا اور اس نے ایک زور سے قہقہہ لگایا۔ وہ جو بھی تھا ایک دم سے اپنی خوفناک آواز میں بولا، یہ سننا تھا کہ یہ سب گھبرا گئے اور انہوں نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا۔ اپنا سامان سب چھوڑ کے ایک جنگل کے اندر بھاگنے لگے اور ان کے پیچھے اس چیز کی آہٹ لگ رہا تھا کہ وہ بدستور ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ سب الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگے تھے، مگر لگا وہ ہر کسی کا پیچھا کر رہی ہے۔ ہر کسی کو اپنے پیچھے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آنے لگی۔ وہ ان کا پیچھا کر رہی اور ان کے قریب سے قریب آتی گئی۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد یہ سب اکٹھے ایک پرانے گیسٹ ہاؤس کے آگے کھڑے ہو گئے۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ ہر طرف سے قہقہوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ان پہ ہنس رہا ہو زور زور سے۔ اندر ہوا دھول سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف مٹی تھی اور دیواروں پہ وقت گزرنے کے نشانات تھے۔ یہ سب لوگ مدھم روشنی والے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، ان کے دل ڈھول کی طرح دھڑک رہے تھے۔ گائز، ہمیں پرسکون رہنے کی ضرورت ہے، مائیکل نے کچھ کنٹرول حاصل کرتے ہوئے بولا۔ ہم ابھی کے لیے یہاں محفوظ ہیں۔ لیکن ان کی یہ خام خیالی بہت کم مدت کے لیے تھی، کیونکہ انہوں نے دروازے کے باہر ایک وہی پریشان کن آواز سنی۔ یہ وہی آواز تھی جنگل میں ان سے بولی تھی، اب ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ سب پھر بھاگ پڑے اور بھاگتے بھاگتے ایک پرانی خاک آلود لائبریری میں گھس گئے، جہاں مائیکل کو ایک پرانی کتاب ملی جس میں اس جنگل کے بارے میں ساری معلومات تھی، جیسے لوگ اس میں پھنسے اور کس طرح وہ یہاں سے نکلے۔ اور یہ کتاب ان سارے ریچولز کے بارے میں بھی تھی جو کہ اس عفریت کو قابو کرنے کے لیے ضروری تھی۔ گائز، مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ مل گیا ہے۔ آؤ ہم سب مل کے یہ عمل کریں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ عمل کرنے سے ہم اس عفریت پہ قابو پا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ان سب نے مل کے اس کتاب کو پڑھنا شروع کرا اور وہ عمل کرنا شروع کرا، گیسٹ ہاؤس کی دیواریں لرزنے لگیں۔ وہ عفریت زور زور سے چیخ اٹھی۔ کمرے میں ایک روشنی بھر گئی۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ وہ کامیاب ہو گئے، لیکن پھر ایک بہرا کر دینے والی آواز کے ساتھ دروازہ پھٹ گیا اور وہ عفریت کمرے میں داخل ہو گئی۔ بس آخری کوشش کرنے کے لیے جیمز نے اس کمرے کو آگ لگا دی۔ آگ لگاتے ہی فلک شگاف چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ یہ سنتے ہی ان سب نے جنگل کی طرف دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ چاند کی مدھم روشنی میں ان کو راستہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر وہ اس وقت تک بھاگتے رہے جب تک وہ اپنی گاڑی تک نہیں پہنچ گئے، جو کہ ابھی تک ان کے سامان سے لدی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کری اور گاڑی بھگا دی۔ کچھ دور تک وہ آوازیں ان کا پیچھا کرتی رہی۔ آخرکار جنگل سے نکلتے ہی ایک سکوت طاری ہو گیا، ایک خوفناک خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خوفناک تصادم کی ہولناک کہانی ان کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی سرد کہانی وہ کبھی شیئر نہیں کریں گے۔
سوائے اپنے دلوں میں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل بھی اس جنگل میں رات کے سناٹے میں لوگوں کے رونے کی، چیخوں کی اور غرانے کی آوازیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ حکومت نے وہاں پہ اب ایک نوٹس بورڈ لگا دیا ہے کہ رات کے وقت یہاں پہ رکنا منع ہے، شاید اس سے بہت سے لوگوں کی جان بچ سکے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔